تو سب سے پہلے شب برات اور شب قدر کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں. بھائیو، قرآن پاک میں 3 مقامات پر اس مبارک رات کا ذکر ہے کہ جس مبارک رات میں قرآن پاک نازل ہوا. پہلے نمبر پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں القرآن نازل ہوا. القرآن رمضان کے مہینے میں. دوسری آیت سورہ الدخان پارہ نمبر 25. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں جس میں اہم کام بانٹ دیے جاتے ہیں، بڑے اہم فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اور یہ تمام کے تمام کام ہماری طرف سے سپرد کیے جاتے ہیں اور ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں. اور تیسرا مقام آیا ہے پوری سورت اس مبارک رات کے اوپر، سورۃ القدر پارہ نمبر 30 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اس قرآن کو ہم نے ایک عزت والی قدر والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 83 سالوں سے افضل ہے اس کے اندر عبادت کرنا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سردار روح قدس بھی یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے اذن سے. من کل امر، تمام کاموں کو لے کر. وہی بات جو سورہ الدخان میں آئی تھی، فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام اہم کام اس رات میں بانٹ دیے جاتے ہیں. سلام، یہ رات سلامتی کی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ جو معاملات ہیں سلامتی والے اور یہ احکام نازل ہونے والے، یہ فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتے ہیں پوری رات. تو یہ رات ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. وہ آگے ڈیٹیل احادیث آ گئی. تو یہ ہے شب قدر. اور وہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ مشہور ہے کہ شب برات کے اندر اہم فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں، وہ بیسیکلی اس رات کے بارے میں ہے جو لیلۃ القدر بھی ہے اور لیلہ مبارکہ بھی ہے. تو یہ قرآن پاک کی 3 آیات سے بالکل واضح ہو گیا. اب چونکہ ضعیف احادیث کا ہی فتنہ ہے جس کی وجہ سے امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اسی لیے محدثین نے محنت کر کے صحیح احادیث کے مجموعے الگ کیے، اور یہی وہ ضعیف احادیث ہیں جنہوں نے لوگوں کو منکرین حدیث بنایا ہے. اس پہ میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 35 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو، منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں مرکزی پوائنٹ یہ ہے کہ منکرین حدیث پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ جب وہ احادیث بھی جو قرآن سے واضح ٹکراتی ہیں ان کو بنیاد بنا کر سیرمنیز سیلیبریٹ کی گئیں، تو لوگوں نے کہا ہم ساری حدیثوں کو نہیں مانیں گے. وہ دوسری ایکسٹریم پہ پھر لوگ نکل گئے. تو الحمدللہ قرآن پاک سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ وہی رات ہے جو رمضان شریف کے اندر آتی ہے. اب میں یہاں چاہ رہا ہوں کہ وہ 4 حدیثیں جس کی بنیاد پر ہمارے سب کانٹیننٹ میں 2 بھاری فرقے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، فخریہ نمبر 1 بریلوی اور نمبر 2 دیوبند، ان کے علماء نے احادیث کی کتابوں سے جب اس کی شرح کرتے ہوئے یہاں تک دھوکہ کھایا کہ جی آخر اس کو اس رات کی کوئی نہ کوئی تو حقیقت ہوگی، تبھی تو یہ روایتیں آئی ہوئی ہیں کتابوں میں، اور اس کی وجہ سے ایک دروازہ کھل گیا. پھر وہ ایک جو فارمولہ اپنایا ہوا ہے
کہ جی فضائل کے اندر ضعیف حدیث بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن فضائل بھی پھر وہ ہونے چاہیے جو اپنے فرقے کے ہوں. یہ انگوٹھا چومنے پہ بھی تو کتنی ضعیف حدیثیں موجود ہیں، لیکن چونکہ بریلوی کرتے ہیں لہذا دیوبندی کہیں گے نہیں نہیں یہ تو بدعت ہے. تو اب ضعیف حدیث کیوں نہیں فضائل پہ لیتے؟ فضائل اعمال میں جو آئے گی وہی لی جائے گی. تو 2 نمبر پالیسی نہیں، ایک نے ضعیف حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات کے اندر لی جائے گی. اس میں میری پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو جو میں الحمدللہ علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں. کسی بندے نے اس طریقے سے ضعیف حدیث کے فتنوں کو ایڈریس نہیں کیا. ضعیف الاسناد احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ رکھی ہوئی ہے کہ ضعیف حدیثوں نے یہ سارے فتنے کھڑے کیے ہیں. ضعیف الاسناد احادیث، جب سند صحیح ہوگی تو پھر وہ حدیث صحیح ہو جائے گی. تو یہ 4 حدیثیں جو شب برات کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں میں مختصراً ان کو بیان کر کے ان کا ذوق بیان کر دیتا ہوں. پہلی حدیث بڑی مشہور ہے، جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے پیش کی جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی تعویل بھی نہیں کرتے اہل بدعت کی طرح، جہمیہ کی طرح. ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، اس نزول کو مانتے ہیں، اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے. آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. یہ حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. لیکن ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ یہ روایت منقطع ہے، صحیح نہیں، اور ساتھ لکھا کہ میرے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے. لیکن مولوی آدھی روایت بیان کرتا ہے، اگلا حصہ بیان ہی نہیں کرتا. اور اس میں حجاج نامی ایک راوی ہے جو ضعیف ہے اور مدلس بھی ہے، ان سے روایت کر رہا ہے، سما کی تصریح کوئی نہیں موجود اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں وہ بھی پوری دنیا کے اندر شعبانیہ مناتے ہیں، تو وہ اس رات کو اس وجہ سے نہیں منا رہے ہوتے جو اہل سنت کے بعض گروہوں میں آ گئی ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ اس رات میں امام محمد بن حسن عسکری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے، تو وہ ان کا یوم ولادت مناتے ہیں، اس کو شعبانیہ کہتے ہیں. آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے ایران میں بھی، اردن میں، فلسطین میں، عراق کے اندر وہ شعبانیہ کی جو ہے وہ سرمنی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ شعبانیہ جو مناتے ہیں وہ اپنے ان اماموں کی ولادت کو، ہم بھی الحمدللہ اہل سنت کے بھی وہ امام ہیں، ائمہ اہل بیت جو ہیں. دوسری حدیث سنن ابن ماجہ سے پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان کے نصف جب گزر جاتا ہے تو 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو سوائے 2 لوگوں کے، ایک شرک کرنے والا اور دوسرا کینہ رکھنے والا، ان کے علاوہ تمام کی مغفرت فرما دی جاتی ہے. تو یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر 2 راوی مدلس ہیں، ابن لہیہ اور ولید بن مسلم، اور دونوں ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو. صحیح مسلم کے مقدمے سے میں کافی دفعہ بیان کر چکا. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے صحیح قرار دیا. لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو لوگ شب برات کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، خصوصاً ہمارے اہل حدیث بھائی، اہل سنت میں سے اہل حدیث بھائی جو ہیں، تو وہ بریلویوں کو تو رد بڑے زور و شور سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شیخ البانی کا رد کوئی نہیں کرتا کہ انہوں نے اس روایت کو اصول محدثین پر صحیح قرار دیا، حالانکہ یہ 100% پکی ضعیف روایت ہے، کیونکہ 2 راوی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں ہے. ایک راوی مدلس ہو ان سے روایت کرے تو روایت ضعیف ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا، ان کی یہ اجتہادی خطا ہے. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے جی مدلس کی آن والی روایت ضعیف نہیں ہوتی اور سما کی تصریح نہ موجود ہو تب بھی ٹھیک ہے، تو میں نے اس کے لیے پھر علم الکلام سے ایک الزامی جواب رکھا ہوا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھکی. مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے، جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی موجود ہے.
اور دونوں اماموں نے نہ اس کو صحیح کہا نہ ضعیف کہا، خاموشی اختیار کی، لیکن صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں، اس پر اجماع ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے۔ یہ الادب المفرد کی بات ہو رہی ہے، تو مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے، مفاخرت کے چیپٹر کے اندر، مسند امام احمد میں بھی ہے، الادب المفرد کے اندر بھی ہے کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے، جاہلیت کے نسب پر، اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، والعیاذ باللہ۔ اور یہ بات کنایے سے نہ کرو، ڈائریکٹ بات کرو، ایسی بےہودہ بات معاذ اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں؟ اس روایت کی سند بھی متصل ہے، لیکن اس میں حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں، لہذا جس نے ان شعبان کی روایتوں کو صحیح ماننا ہے، پھر یہ والی گستاخانہ روایت بھی صحیح ماننی پڑے گی، جبکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی گفتگو فرما ہی نہیں سکتے، اور اس سے بڑھ کر قرآن پاک میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے محبوب، آپ بے شک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، الحمدللہ۔ تیسری حدیث سنن ابن ماجہ سے پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کا قیام کرو، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور فجر تک پھر ندا آتی ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کو مغفرت عطا کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی عافیت مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی فضیلت جو ہے بیسیکلی شب قدر کے بارے میں ہے، لیلۃ القدر، لیلہ مبارکہ کے بارے میں ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ من گھڑت حدیث ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے ابو بکر بن عبداللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کذاب راوی ہے، یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا، تو یہ روایت بھی اصول محدثین پر من گھڑت ہوئی۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو جب آخری 1/3 رات رہ جاتی ہے، یعنی اگر 6 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 2 گھنٹے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ہر رات پورا سال، اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرماؤں، اور یہ ندا آتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے۔ تو بیسیکلی یہ تو روزانہ کے لیے تھا، لیکن شیطان نے دیکھا کہ کوئی آخری پیر میں اٹھ کے تہجد پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے لوئی نہ لگا لے، ان کو سلا دو پورا سال میں 1 رات بتا دو، اس میں یہ لگے رہے۔ ہاں، جو صحیح سند سے ثابت ہے اس کو ہم مانتے ہیں، وہ امت کے لیے تحفہ ہے لیلۃ القدر کا۔ تو لیلۃ القدر ہی شب برات بھی ہے، آزادی کی رات، یہ نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے۔ شب برات کہتے ہیں لفظ نہیں ثابت، تو شب قدر کی تو ثابت ہے، شب تو فارسی میں ہے، تو یہ علم الکلام کی بات ہے، یہ الفاظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ تو شب قدر ہو، شب برات، یہ تمام چیزیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو تاک راتوں میں ایک رات ہے، جس کے بارے میں یہ فضیلت ہے۔ اسی معاملے میں میری 1 گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک طرف جہمیہ کا عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ نہیں مانتے، اور دوسری طرف جہلا ہے جو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ عرش پر ویسے مانتے ہیں، چند جاہل لوگ، کہ جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، چند جاہل لوگوں کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ۔ باقی اہل سنت کا، اصحاب الحدیث کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنی شان کے لائق، اور اس کی ہم کوئی تعویل نہیں کرتے کہ عرش سے مراد غلبہ ہے، جیسا کہ المحند علی المفند میں شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے لکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پہ نہیں بلکہ یہ غلبہ مانتے ہیں، تو یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی عالم نے بہار شریعت کے مقدمے میں یہ بات لکھ دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پہ نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے لائق، اور ہماری رگے جہاں سے بھی قریب ہے اپنی شان کے لائق، اس کے لیے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ ہر اعتبار سے وسوسے سیٹل کی ہیں، اس میں مسئلہ نمبر 41
نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام کے اوپر ڈیٹیل بحث کی ہے. وہ ڈیٹیل کسی کو سننی ہو تو وہاں سے سن سکتا ہے. چوتھی حدیث شب برات کے بارے میں جو پیش کرتے ہیں وہ شعب الایمان امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. یہ بڑی مشہور ہے حدیث کہ اس سال تمام پیدا ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں, جنہوں نے فوت ہونا ہوتا ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں. اس رات اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, اللہ کی طرف سے خاص رزق نازل ہوتا ہے. یہ روایت بھی منقطع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سند اس کی منقطع یعنی وہ راوی کی آپس میں جو ہے وہ زمانہ ہی نہیں پایا ہوا, اور دوسری روایت میں ابن کثیر جو ہے العبدی وہ ضعیف راوی ہیں, لہذا اصول محدثین پہ یہ روایت بھی ضعیف ہے. البتہ ایک صحیح حدیث موجود ہے شعبان المبارک کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ, وہ سنن نسائی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المبارک میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. اب یہ چونکہ کریٹیکل حدیث ہے, اب میں دو نمبری نہیں کروں گا کہ میں شب برات کا رد کر رہا ہوں تو میں یہ حدیث چھپا جاؤں, کیونکہ الحمدللہ میں نے تو وہ حق بات کرنی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اصحاب الحدیث کا, وہ بیان کرنا ہے کسی فرقے کی پرواہ کیے بغیر. تو یہ کریٹیکل حدیث ہے, لہذا میں اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. 2359 سنن نسائی کے اندر. شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس کو صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس کی صحت پر حکم لگایا ہے. مشکات المصابی کے اندر بھی انہوں نے ایک جگہ پہ اس کا ذکر اشارتاً کر دیا ہے. سنن نسائی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں, جبکہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے الحمدللہ. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے اس مہینے میں رکھتے تھے, اور مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے. پورا مہینہ شعبان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. تو اب اگر شعبان میں کوئی شخص وہ 3 روزے رکھ لے, جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے, ایام 20 کے روزے, چاند کی 13, 14 اور 15, تو وہ شخص ایسا ہوگا جیسا کہ وہ پورا سال روزہ رکھنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان روزوں کا اہتمام کرتے تھے. سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہو یا حضر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں یہ 3 روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے, چاند کی 13, 14 اور 15 ایام 20 کے روزے. بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ مہینے میں یہ 3 روزے ضرور رکھنا. 3 باتوں کا عہد لیا تھا, 3 روزے رکھنا, روزانہ اشراق کی, چاشت کی, دوحہ, یہ تینوں ایک ہی نماز, اوابین, یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں, یہ نماز پڑھنا, اور تیسری چیز سونے سے پہلے وتر کی نماز ادا کر لینا. اب کنکلوژن ان تمام باتوں کا یہ ہوا کہ شب برات اور شب قدر یہ ایک ہی رات کے نام ہیں, لہذا جو 15ویں شعبان کی رات کو رات منائی جاتی ہے وہ ثابت نہیں. البتہ ان ضعیف روایتوں کی وجہ سے جس پر یہ ذوف نہ کھلا ہو اور وہ یہ کام کر لے, ہم اس پر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ کسی پر فتویٰ نہ لگایا جائے, اس کی غلطی اس پر احسن طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کر دی جائے. اب شب قدر سے متعلق پرٹیکولر جو احادیث ہیں وہ بھی سن لیجئے. 10 احادیث اس میں بیان کروں گا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ, احتساب 3 چیزوں کا نام ہے, اخلاص, ثواب اور اصلاح نفس کی نیت سے رمضان المبارک میں شب قدر کا قیام کر لے گا, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. لیکن اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. میں پچھلی دفعہ بھی صحیح مسلم کی بتا چکا حدیث کہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں, نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے. اس پر میری پوری گفتگو ہے 50 منٹ کی تقریباً اہل سنت پاک.com پر, مسئلہ نمبر 18 کے نام سے توبہ اور گناہ کبیرہ کے متعلق. دوسری حدیث بھی متفق علیہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کو اس میں نہیں پایا. پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کے اینڈ پر حجرہ مبارک سے سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے اس میں بھی شب قدر کو نہیں پایا. البتہ اب میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جس نے مجھے یہ بتایا کہ رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کلو بھی دیا. وہ تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاک راتیں گنوائیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. یہ 5 راتیں. ان 5 تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اب دیکھیں میں الحمدللہ 90% حدیث متفق علیہ بیان کر رہا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ محدثین نے کتنی محنت کر کے چیزیں جمع کر دی ہیں کتابوں کے اندر. لہذا یہ جو پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے کہ فلاں مولوی نے کوئی مسئلہ بتایا ہے، فلاں نے بتایا، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے الحمدللہ. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی رات خواب میں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس رات میں جب میں فجر کے وقت نماز پڑھا کر فارغ ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ لگی ہوئی ہوگی. یہ جو مشہور ہے کہ رات کو سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے شہد کی طرح، یہ تو بھائی جھوٹ ہے. ورنہ تو آج سارے ٹی وی چینلز والے وہاں جا کے خیمہ لگا لیں، ان مولویوں ساروں کو جھوٹا کریں. کون سا پانی میٹھا ہوتا ہے؟ وہ مشکل ہے آج کل چیک کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ فجر کے وقت، صحابہ کو بھی نہیں پتا. صحابہ کہتے ہیں ایک رات یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اسی دوران بارش ہوئی. جب آپ نماز پڑھ کر ہماری طرف متوجہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ مسجد نبوی کی چھت ٹپکتی تھی تو مٹی پر سجدہ فرمایا کرتے تھے، جو آج سنت صرف ہمارے اہل تشیع بھائی پوری کرتے ہیں. وہ ٹکی وہ کربلا کی نہیں رکھی ہوتی انہوں نے، وہ افضلیت کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور مان لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اس کی ملتی جلتی حدیث بخاری مسلم میں بھی موجود ہے. تو میں تو اب فرقہ واریت سے بالاتر ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. وہ سمجھتے ہیں کربلا کی مٹی رکھی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ مٹی پر نیچرل چیز پہ سجدے کو افضل سمجھتے ہیں، کبھی پتہ رکھ لیتے ہیں، اور یہ بات ان کی حق کے زیادہ قریب ہے. ہم اس کو کنڈیم نہیں کرتے. یہ تو صرف ایک فرقہ واریت ہے جس کی لعنت امت میں پڑی ہے اور چھپائی جاتی ہیں حدیثیں، اور مجرموں کو چھپایا جاتا ہے. اور میں نے وہ تمام مجرم بے نقاب کیے ہیں اپنے 2 گھنٹے کی گفتگو میں اہل سنت پاک.com پہ حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، جس میں پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ جو ہے نا ہلچل مچ گئی ہے کہ یہ بخاری مسلم میں یہ حدیثیں بھی لکھی ہوئی تھی جو چھپائی جاتی تھی. ہمیں اہل تشیع سے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ موجود، اہل تشیع سے بھی نہیں بلکہ رافضیوں سے اختلاف ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اہل بیت سے بغض رکھیں یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پہ یزید کے فضائل جھوٹے سنائیں اور قسطنطنیہ کی جھوٹی بشارت اس پہ فٹ کر دیں. تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے فرقہ واریت پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے مٹی دیکھی تو پتا چلا اچھا آج تھی وہ رات، 21ویں رات تھی وہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 21ویں رات. تو صحابہ کو بھی نہیں کوئی پتا چلا، ان کو بھی کوئی نظر نہیں آیا. یہ کہتے ہیں یہ نظر آ جاتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. ان سے بڑے اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ اس سے بڑے دین کی حجت کون ہے لوگ؟ تو ان کو بھی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد پتا چلا. اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 23ویں رات کو پایا تھا شب قدر کے طور پر. 21ویں بھی 23ویں بھی ثابت ہوگی. اور صحیح مسلم میں یہ ہے 6ٹھی حدیث، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ 27ویں رات جو ہے یہ شب قدر ہے. تو لوگ یہ پوچھتے تھے آپ انشاءاللہ کہے بغیر قسم اٹھاتے ہیں، اتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اس نشانی کی وجہ سے کانفیڈنٹ ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی کہ اس دن جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو وہ بغیر شعاع کے ہوتا ہے، یعنی وہ ٹکیا باہر نکلتی ہے، سورج میں وہ تمکنت نہیں ہوتی. اس نشانی یعنی وہ بھی صبح ہی پتا چلے گا، رات کو نہیں پتا چلے گا. اب یہ اتنے مختلف اقوال ملتے ہیں. اس میں میں نے اہل تشیع جو بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا تو ان کے نزدیک بھی کوئی فکس رات نہیں ہے. تو یہ احادیث کا اسلوب یہ بتا رہا ہے. بلکہ سنن ابی داؤد میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح سند کے ساتھ
کہ شب قدر 27ویں رات ہے. لہذا 27ویں پہ بہت زیادہ حدیث ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو بریلوی مکتب فکر کے جو بھائیوں کو اس معاملے میں وہ زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو احادیث بہت موجود ہے، لیکن پھر 21ویں اور 23ویں والی روایتوں کا کیا کریں گے؟ تو اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں فرمائی تھی اس سال 27ویں کو آئی تھی، ورنہ تو آپ کے خود مبارک زمانے میں 21ویں کو اور 23ویں کو بھی آ رہی ہے. لہذا یہ مقصد یہ ہے کہ پورا عشرہ خصوصاً طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس میں مقصد یہ ہے. تو یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ سیلیبریٹ فرماتا ہے بدل بدل کر، ورنہ تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں جی 14 اگست کو پاکستان بنا تھا تو ہر سال 14 اگست کو ہی سیلیبریٹ کریں گے. یہ آپ کیا کہتے ہیں ایک دفعہ 11 اگست کو کریں گے، ایک دفعہ 15 کو کریں گے. تو رمضان کی جس رات میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا وہ تو ایک ہی رات ہونی چاہیے، ہے تو ایک ہی رات، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن ڈیوائڈ کر دی ہے، کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، تاکہ لوگ خوشی کے ساتھ عبادت کرتے رہیں. اور یہی مقصد ہے اعتکاف کرنے کا، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اگلی 7ویں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو عبادت پر کمر کس لیتے اور خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. بلکہ 8ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اعتکاف اسی لیے ہوتا ہے تاکہ شب قدر کو تلاش کیا جائے. بلکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف چھوٹ گیا تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. لہذا اعتکاف کرنا بھی سنت ہے اور اس کا مقصد شب قدر کو تلاش کرنا ہے. اب سورۃ البقرہ کی 187 نمبر آیت کے تحت ہم پڑھ چکے کہ تم اپنی عورتوں سے ازدواجی تعلق نہ قائم کرو جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو. تو اس آیت سے بھی اشارتاً یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اعتکاف عورتوں کا بھی مسجد میں ہوگا. بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن ان کے خیمے بھی مسجد نبوی میں لگا کرتے تھے اعتکاف کے لیے. جیسے آج بھی الحمدللہ وہ سنت زندہ ہے، بیت اللہ شریف میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی الگ سے عورتوں کے پردے کا اہتمام ہوتا ہے اور وہاں پر اعتکاف ہوتا ہے. اور یہاں بھی ہمارے پاکستان میں جو اہل حدیث بھائی ہیں اہل سنت میں سے وہ اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ عورتوں کے اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں سیکیورٹی مکمل کانفیڈنٹ ہوں آپ اور کوئی اور معاملہ بھی بے حیائی پر مبنی نہ ہو وہیں پر عورتیں اعتکاف کریں. ادروائز اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. ہے تو یہ سنت ہی ہے، کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے. لہذا جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا دلیل ان کے پاس بھی کوئی نہیں، اشارتاً ان کو یہاں سے ملتی ہے. لہذا یہ مسئلہ ہے اجتہادی. لیکن میرا موقف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے، کیونکہ دلائل اسی طرف ملتے ہیں. اور جو اس کی مخالفت کرتے ہیں ہم ان پر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ یہ مسئلہ پھر اجتہادی بن جاتا ہے جب ایمبیگوس ہو جائے. لہذا ان کے لیے صرف میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دوسرے معاملے میں تو بڑا سخت ہیں کہ جی محرم کے بغیر کوئی عورت عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، تو عمرہ کرنا سنت ہی ہے نا، تو کہتے ہیں نہ کروائیں، خیر ہے سنت ہی ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے، تو عمرے سے روک لیتے ہیں عورتوں کو. تو یہاں بھی اعتکاف نہ کروائیں، اگر مسجد میں نہیں ہوتا تو گھر ضرور کروانا ہے. وہ ٹھیک ہے حدیث میں بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس بات کا گھر میں ایک حصہ جو ہے وہ بیت المسجد کے لیے جو ہے وقف کیا جائے جہاں پر عورتیں عبادت کریں. وہ عبادت ضرور کریں، اور اعتکاف کو عورت بیٹھ بھی جاتی ہے عبادت کرتی ہے ان دنوں اتنے دنوں کے لیے وہ بچ جاتی ہے، تو ہم اس پہ کوئی فتویٰ بھی نہیں لگاتے. لیکن اس کو یہ پروپیگیٹ کرنا کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں تو یہ قرآن حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہوتا. اب شب قدر کو پانے کے لیے میرے جیسے سست لوگ کیا کریں؟ یہ الحمدللہ ایک تحفہ ہے، بہترین تحفہ. امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور روایت بھی الحمدللہ صحیح مسلم میں ہے، سونے کی مہر صحیح روایت، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا، اور جس نے پھر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کر لیا. لہذا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اگر کوئی شخص عشاء اور فجر کی تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہو،
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس میں شب قدر کا قیام بھی نصیب ہو جائے گا اور 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی انشاءاللہ مل جائے گا. یہ ایک مختصر طریقہ ہے. یہ وہ ہیلا نہیں ہے جو مولوی بتا رہے ہوتے ہیں، جھوٹے ہیلے، وہ فتوے عجیب و غریب قسم کے. یہ وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سند کے ساتھ بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہے. امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت. تو پوری رات کا، اور اس میں یہ مشورہ دوں گا چونکہ آج کل چاند کا بڑا رولا ہوتا ہے کہ جی آج چاند نکلا یا نہیں، تو جفت مائنس جو وہ تاک بن سکتی ہے، تاک جفت بن سکتی ہے، آڈ ایون ہو سکتا ہے، ایون آڈ. لہذا آپ 18ویں 19ویں رات سے ہی اہتمام کریں کہ روزانہ ہی آخری پورے عشرے کے اندر تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا ہے، کم از کم عشاء اور فجر میں. ویسے تو پوری سال ہی اہتمام کریں تاکہ رات کے قیام کا ثواب ملے. اور اگر موقع ملے تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں. بہت فضیلت والی یہ نماز ہے جس میں 300 دفعہ پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صحیح سند کے ساتھ. جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں یہ موجود ہے کہ جو شخص صلاۃ و تسبیح پڑھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ واحد جگہ ہے جہاں پر میں حیران ہو گیا پڑھ کے کہ اس شخص کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کبیرہ بھی اور صغیرہ بھی، جان بوجھ کے کیے انجانے میں کیے، چھوٹے اور بڑے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر کوئی شخص پڑھ لے گا صلاۃ و تسبیح. تو آپ نے سیدنا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ ہو سکے چچا روزانہ پڑھ اس نماز کو. روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں ایک بار جمعے کے دن، اور اگر جمعے کے دن نہیں پڑھ سکتا تو سال میں ایک دفعہ، اور سال میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا. تو ان راتوں میں اہتمام کریں، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں، نفلی نماز انڈیویجول ادا کریں. اپنی اپنی صلاۃ و تسبیح کا طریقہ جو ہے وہ اہل سنت اصحاب الحدیث جو علماء ہیں ان سے سیکھ لیں. جو پبلک میں صلاۃ و تسبیح کا طریقہ ہے اس میں کچھ غلطی ہے، وہ انہی سے جا کے سیکھ لیں. ابھی موقع نہیں کہ میں اس کو بیان کروں.